نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن سعيكم لشتى. صدق اللہ العظیم. دوستو، بزرگوں، عزیزو، الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم سب لوگوں کو ایک جگہ ہونے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. اس کے بہانے سے دوستوں سے ملاقات، آپس میں ایک خاص کسی کی موانست، مجالست، یہ سب چیزیں کاری خیر ہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وجبت محبتی للمتجالسین فیہ. حدیث قدسی ہے. وجبت محبتی للمتجالسین فیہ. میری محبت ان لوگوں کے لیے لازم ہو گئی جو میری محبت میں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، ایک جگہ بیٹھتے ہیں. یہ سلسلہ نہایت مبارک سلسلہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بلکہ حدیث قدسی ہے. میرے لیے سعادت کی بات ہے. اگرچہ میرا آنا جانا تو مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن اسی امید پر کہ آپ حضرات سے ملاقات بھی ہو جائے گی، کچھ دینی بات بھی ہو جائے گی، جو ہم لوگوں کے لیے سعادت ہے. اس وقت میں نے جو چھوٹی سی مختصر سے آیت کی تلاوت کیا ہے وہ بھی نہایت اہم ہے. ادھر ہماری کہیں دعوت تھی، بیان کی دعوت، بات کرنا، بیان کرنے جانا تھا. مسجد مدرسہ بھی تھا وہاں. ہم ایک دوسرے اس دروازے سے مسجد مدرسے میں داخل ہونے لگے. وہیں پہ ایک کالج بھی تھا، انگریزی تعلیم، گمبیا کی بات ہے. تو اس دروازے سے بھی داخل ہو رہے تھے اور جو ہم بھی داخل ہو رہے تھے، مگر دونوں ایک جگہ ہے. دونوں کا مقصد ایک ہی ہے. وہ بھی علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ہم بھی علم ہی حاصل کرنے جا رہے ہیں. لیکن دونوں میں کتنا فرق ہے. صحیح تو برابر ہے لیکن مقصد برابر نہیں ہے. میں نے بیان کیا بہت فرق. صحیح میں دونوں برابر ہیں. وہ بھی کالج میں جا رہے ہیں، صحیح. ہم بھی مدرسے میں جا رہے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، کوشش ہے. لیکن نیت کے اعتبار سے، مقصد کے اعتبار سے کتنا فرق ہے. وہ صحیح جو ہو رہی ہے دنیا کی طرف ہو رہی ہے اور یہ صحیح آخرت طرف ہو رہی ہے. دونوں صحیح ہیں، لیکن خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ان سعیکم لشتی. تمہاری صحیح مختلف ہے. صحیح تو ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ، یہ بھی ایک صحیح ہے. اور بددینی کی جگہوں پر جو جا رہا ہے وہ بھی ایک صحیح ہے. میں کبھی کبھی بیان بھی کرتا ہوں، دیکھو جمعرات دن عرب میں چھٹی ہوتی ہے تو بہت سے جدہ کے لوگ چھٹی جب ہوتی ہے تو وہ مکہ معظمہ جاتے ہیں عمرہ کے لیے. اور بہت سے لوگ مکے میں ہیں جو چھٹی بھی جمعرات کو ہوتی ہے، وہ آتے ہیں کیا بتائیں برائیوں کے لیے. صحیح تو دونوں کی ہے. وہ مکے جا رہا ہے عمرہ کرنے کے لیے جبکہ وہ جدے میں ہے، وہ آ رہا ہے جدہ مکہ سے. اس کا مقصد اور ہے، اس کا مقصد کتنا فرق. میں نے کہا وہاں کہ دونوں میں بھیڑ ہو جائے، مرنے میں دونوں برابر ہیں. وہ بھی مرے گا، یہ بھی مرے گا.
لیکن اس کی صحیح اللہ کی طرف ہے، ملائکہ رحمت آئیں گے اس کو لے جانے کے لیے. اس کی نیت کیا تھی؟ عیاشی فحاشی کے لیے، معلوم ہے اس کو ملائکہ عذاب آئیں گے دینے کے لیے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیا تھا، 99 قتل کیا تھا. کسی صوفی کے پاس گیا، مفتی نہیں تھا وہ، نے کہا حل لی توبہ، تم کیا میری توبہ ہے؟ کہا نہیں، تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں، 99 قتل کر کے آئے ہو اور توبہ کا ذکر کر رہے ہو. حدیث ہے کہ بہت مشہور حدیث ہے یہ. اس نے کہا لیا پورا کر لو، 100 پورا کر لیا اس نے، 99 بجائے 100 پر. پھر اس کے بعد وہ گیا ایک مفتی صاحب گیا، کہا کہ کیا میری توبہ ہے؟ 100 تو قتل کر کے آیا ہوں، کیا میری توبہ ہے؟ کہا کیوں، کون سی توبہ میں رکاوٹ کیا ہے؟ توبہ کر لو، اللہ کا مقبول ہو جاؤ گے. مفتی صاحب نے اچھا جواب دیا، وہ خوش ہو گیا کہ ہمارے لیے اب بھی توبہ ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اس بنا پر اس نے توبہ کیا. لیکن وہ مفتی صاحب نے ایک تجربہ کار بھی تھے، انہوں نے کہا دیکھو مگر یہاں نہ رہو، قریہ سیئہ میں نہ رہو، یہ برا قریہ ہے، یہاں تم نے 100 قتل کیا ہے، اس وقت یہ قریہ کو چھوڑو اور قریہ صالحہ میں چلے جاؤ، پڑا جگہ چلے جاؤ، جہاں خانقاہ رہی ہو یا مدرسہ رہا ہو، نیک لوگ رہو، وہاں تو جی قریہ صالحہ چلے جاؤ. تھا مخلص آدمی، چھوڑ دیا اپنے وطن یا جس قریے میں رہتا تھا اس کو چھوڑ دیا، چلا آگے. جب بالکل بیچ میں پہنچا ہے اس کا انتقال ہو گیا، ملائکہ آ گئے، ملک الموت. اب دونوں اختلاف ہوا، ملائکہ رحمت میں اور ملائکہ عذاب میں. ملائکہ رحمت نے کہا کہ بھائی یہ توبہ کر چکا ہے، قریہ صالحہ کی طرف جا رہا ہے، نیک قریہ کی طرف، یہ اس کی لاش ہم کو دو. اور جو عذاب والا تھا، ارے 100 قتل کر کے جا رہا ہے، کہیں بھی جا رہا ہو ہم لے جائیں گے. وہاں بھی اختلاف ہو گیا، ملائکہ رحمت میں ملائکہ عذاب میں اختلاف ہو گیا. اختلاف دیکھیے وہاں ہو گیا. ایک صاحب آئے، وہ فرشتے ہی تھے لیکن جو بھی سیکنڈری ہو، انہوں نے کہا میں فیصلہ کرتا. فیصلہ کیا انہوں نے کہ اس کو ناپو، اس قریے سے اس قریے کے پیمائش کرو کہ کتنا ہے. اگر قریہ صالحہ کی طرف ہے تو ملائکہ رحمت لے جائیں گے، اور قریہ صالحہ کی طرف اپنے ہی قریہ کی طرف ہے تو اس کو ملائکہ عذاب لے جائیں گے. فیصلہ ہو گیا، نپائی ہوئی ہے نا، حدیث ہے کہ نہیں، نپائی ہوئی. تو ایک بارش صرف قریہ صالحہ کی طرف آگے تھا، اور لکھا ہوا یہ بھی روایت میں کہ بالکل بیچے میں وہ گرا تھا، لیکن تھوڑا سا کھسک کے ادھر چلا گیا تھا، یہ بھی لکھا ہوا ہے. تھوڑا سا کھسک کر کے اپنا بڑھا دیا اس نے. ایک بارش قریہ صالحہ والے لے گئے. صحیح ہے، ایک قریہ ایک فٹ صحیح جو ہے اس کو جنت میں اس نے پہنچا دیا ہے. صحیح تو ہوئی، اس وجہ سے صحیح. بہرحال پیدا خود یہ کرتے ہیں، یا الذین آمنوا یا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اللہ کے ذکر کی طرف جاؤ. سب معمولی آیتیں تھوڑے نہ ابھارنے والی آیتیں ہیں. یا الذین آمنوا یا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی. صحیح کا لفظ یہاں ہے. صحیح کے بارے میں کہا علماء نے کہ صحیح کے معنی دوڑنے کے نہیں ہیں، اطمینانی چال سے جاؤ. یہ بھی ضروری بتانا ہے کیونکہ لوگ دوڑنے کی صحیح کا لفظ کہتے ہیں. صحیح کے لیے ضروری نہیں کہ دوڑ ہو، بلکہ اوسط درجے کی چال سے باوقار جانا چاہیے. وقار کا لفظ ہے. اس طرح پر دوستو صحیح بہت بڑی چیز ہے. ان نسائکم لشتیٰ. ابھی میں آ رہا تھا، راستے میں دیکھا دوڑ دھوپ لگی ہوئی. ہم لوگ آ رہے تھے نماز پڑھنے، اور کوئی جا رہا ہے تجارت کے لیے جا رہا ہے، کوئی کسی فکر میں جا رہا ہے. دوڑ پوری سڑک بھری ہوئی ہے. دوڑنے والی کی تو صحیح تو ہے، لیکن سب کی صحیح الگ الگ ہے. بس اللہ تعالی ہم لوگوں کو توفیق دے کہ وہ صحیح اللہ ہو، کامیاب ہے. صرف صحیح سے، صرف صحیح کیا، اسے کوئی بھی زیادہ عبادت بھی نہیں کیا تھا، صرف صحیح تو تھی. اور ایک بارش زیادہ ہوئی،
صحیح تو معمولی چیز ہے، صحیح ضرور کرنا چاہیے۔ بزرگان دین کے پاس اسے صحیح کے لیے جاتے ہیں تاکہ صحیح کرنے کا دائیا جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم کو چلنا ہے، اپنی اصلاح کرنا ہے، خدا کے راستے میں ہم کو نکلنا ہے، خدا کے راستے میں اپنی اصلاح کرنی ہے، یہ ہے صحیح۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ان سعیکم لشتیٰ، ہماری سب صحیح۔ اس بنا پر میرے دوستوں بزرگوں، جو وقت بھی ہمارا لگ جائے اللہ کے راستے میں، یہ بھی وقت لگ رہا ہے، نماز پڑھنا ہے لگ رہا ہے، کسی کو نیک بات کر رہے ہیں لگ رہا ہے، وقت لگ رہا ہے۔ مانیے کون سا وقت ایسا ہو وہی قبولیت کا وقت ہو۔ ایک کلمہ آپ نے کہا، اللہ کو کلمہ پسند آ گیا، اسی سے اس کو نجات ہو جائے گی۔ اس بنا پر اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہماری صحیح برابر جاری رہنی چاہیے۔ اندری رامی خراش و می تراش تا دم آخر دم فائن و بات، اس راستے میں خراش و تراش تو لگ ہی رہے گا، آخری دم تک فارغ نہ رہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس صحیح کے پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حقوق ہیں ہمارے، مخلوق سے تعلقات ہیں، دعوت بھی ہے، عداوت بھی ہے، سب کے حقوق ہیں۔ عداوت میں کس حد تک آپ جا سکتے ہیں اور دعوت کے کیا آداب ہیں، یہ سب لکھا ہوا ہے۔ عداوت مخالفت ہے اگر کسی سے تو کتنی مخالفت ہونی چاہیے، اس کے بھی حقوق، اس کے حدود ہیں، حقوق موجود ہیں۔ لوگوں کو آپ نے دعوت دیا، کھانے کی دعوت دیا، ایک تو ہے اللہ کی دعوت، اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ علم کی ضرورت ہے اور رفق کی ضرورت ہے۔ تین چیزیں ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کتابوں سے، دعوت کے تین چیز۔ ایک تو علم ہے، جس چیز کی وہ دعوت دے رہا ہے اس کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ اگر علم نہیں ہوگا تو بہت سی مشروع چیز کو غیر مشروع، غیر مشروع کو مشروع کر دے گا، جائز کو جائز، ناجائز، ناجائز کو جائز قرار دے دے گا۔ بعد وہ چیز جو کسی مسئلے میں جائز ہے یا بلکہ مستحب ہے، اگر علم نہیں تو اس پر آپ تردید کر دیں گے، جبکہ شریعت پر عامل ہے۔ اس بنا پہ علم کی ضرورت ہے، پھر اس کے بعد رفق کی ضرورت ہے۔ یہ تینوں چیزیں حضرت کی کتابوں میں لکھی ہے۔ علم، اس کے بعد نرمی ہونی چاہیے۔ آپ لوگ ایسے نرم قول کہیے، اور تو ہے لیکن نرم ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام بھیجا اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف، موسیٰ کیا کہا؟ قول لین کا، نرم قول کرو۔ نبی کو حکم رہا ہے اور کہاں جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اس کو کہنے جا رہے ہیں کہ اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ سخت کلام مت کرو، نرمی سے کلام کرو۔ سختی کی جگہ اگر نرمی تم کر دو گے تو اتنا نقصان نہیں ہے، جہاں نرمی کی جگہ سختی کرنے سے نقصان ہے۔ امام غزالی لکھ رہے ہیں۔ اس وجہ سے امر بالمعروف نہی عن المنکر میں اس کا بہت اہتمام ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، رفق ہونا چاہیے۔ اس کے باوجود اگر کسی کی طرف سے ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے تو علم چاہیے۔ علم اور رفق اور حلم تین چیزیں ہیں دعوت کے، تین چیزوں میں۔ ایک تو علم ہونا چاہیے، جس کی طرف دعوت دے رہا ہے اس کے متعلق سمجھنا چاہیے کہ ہے کیا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ صحیح برائی ہو، آپ برائی سے دعوت دے رہے ہو لاعلمی کی بنا پر، یا کسی مسلک میں وہ جائز ہو آپ اس کو ناجائز قرار دے رہے ہو، نہیں، اس کے علم ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دعوت کو پیش کرو کیسے؟ رفق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ پیش کرو، کیونکہ نرمی میں نفع زیادہ ہے۔ رفق کو انجح، مگر لکھتے ہیں کہ رفق جو ہے یہ زیادہ کامیاب ہی ہے۔ کامیاب کون ہے؟ رفق ہی ہے۔ اس بنا پر خود ہمارے حضرت کا قول تھا کہ اس زمانے میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے تلطف متعین ہے، کوئی رفق۔ اس زمانے میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے تلطف متعین ہے۔ اس بنا پر نرمی سے کوئی بات کرو، سمجھاؤ قاعدے سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی توفیق دیں۔ یہ چیزیں ہیں، یہ دعوت کے بھی آداب ہیں کہ علم ہو اور رفق ہو اور اس کے بعد حلم ہو، تین چیزوں کی ضرورت ہے۔ ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ہر شخص کو ضروری ہے۔
بلکہ یہ دعوت جو ہے، جو ہم دعوت کھانے پینے کرتے ہیں، اس کے لیے بھی ہے، دعوت کے بھی آداب ہیں، اس کی نیت صحیح ہونی چاہیے. کیا ہے؟ تطیب و قلوب المومنین، مومنین کے قلوب کو خوش کرنے کے لیے دعوت کرو، نام کے لیے نہیں، نمود کے لیے نہیں. تطیب و قلوب المومنین، مومنین کے قلوب کو خوش کرنے کے لیے کرو کہ ہمارا بھائی ہم چائے پلا دیں گے، کھانا کھلا، خوش ہو جائے گا. دعا دینے نہ دینے کی دوسری بات ہے، خود کسی قلب کو خوش کرنا یہ مستقل طاعت ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے تطیب قلب واجب ہے، کسی مومن کے دل کو دکھانا یہ حرام، اور تطیب قلب اس کو خوش کرنا اپنی کسی بات سے یا اپنے کسی برتاؤ سے، اپنے سلوک سے بہت ضروری ہے. امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی لیے ہوئی تھی، باہم اتنی عداوت تھی کہ کہا نہیں جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو شیر و شکر بنا دیا، سب کو شیر و شکر. بنی قریظہ اور بنی نذیر نے کیا جنگ تھی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے باہم الفت ڈال دیا. ایک دفعہ سب لوگ جمع ہوئے مسجد نبی میں، اور دونوں قبیلوں میں جنگ ہو گئی. صلح مساعدت ہو چکی تھی، محبتی معاملات سب جاری تھے، لیکن کسی نے کوئی شعر پڑھ دیا اور جنگ ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حجرے سے اور کہا کہ ارے میری موجودگی میں جہالت لوٹ آئی، ابھی تم نے توبہ کیا پھر ڈانٹا حضور نے. پھر اس کے بعد وہ دونوں قبیلے اتنا روئے کہ داڑھی طرح ہوئی. صاحب کشاف لکھتے ہیں، علامہ کشاف لکھتے ہیں کہ یہ وہ دن تھا جس کا پہلا دن بہت ہی برا اور آخری دن بہت ہی اچھا. صاحب کشاف لکھ رہے زمخشری، یعنی صاحب پہلا دن اس کا نہایت خراب اور دوسرا دن کیا ہوا، نہایت اچھا ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. یہ لفظ وہاں بھی استعمال کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے، مقابلے کے لیے آئے تھے، یہاں بھی استعمال کیا انہوں نے، یہاں بھی استعمال کیا ہے، مقابلے کے لیے آئے تھے. ظاہر کہ مقابلہ تو مقابلہ ہی تھا، لیکن سب جادوگر مسلمان ہو گئے، ہو گئے نہیں، مومن ہو گئے. وہاں بھی انہوں نے کہا صاحب کشاف نے کہ اول دن اس کا نہایت برا، یہ آخری دن اس کا بہت ہی اچھا. بہرحال نرمی اور رفق بہت بڑی نعمت. تطیب قلوب المومنین، یہ دعوت جو ہے اس میں بھی یہ نیت کر لے تو کیا ہے. تطیب قلوب المومنین، مومنین کے قلوب کو خوش کرنا. حضرت کہاں سے کہتے تھے، میں نے خود سنا ہے کہ تطیب القلوب واجب ہے، مومن کے دل کو خوش کرنا. ایسا کسی بات نہ کہو جس سے وہ رنجیدہ ہو، کبیدہ خاطر ہو، نہ دل دکھاؤ. یہ تجلی گاہ ہے، اللہ رب العزت کی تجلی گاہ، اس کو مت ستاؤ. سب کا قلب ہے، یہ نہیں کہ ایک دو آدمی کا، سب کا قلب جو مومن ہے وہ اللہ کی تجلی گاہ ہے. تجلی گاہ نہ ہے تو ایمان نہ رہتا اس کے اندر. اللہ کی نظر عنایت ایسے قلب پر ہے جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے اندر توحید ہے، جس میں رسالت کا یقین ہے، جس میں قیامت کا یقین ہے. وہ قلب کیا ہے؟ تجلی گاہ باری تعالیٰ ہے. اس کو مت ستاؤ. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے کعبہ تیری حرمت اپنی جگہ پر ہے، لیکن مومن کا قلب اس کا اور ہی کچھ درجہ ہے. تم کو مٹا دیا تب بھی اتنا نہیں، لیکن مومن کے قلب کو نہ ستاؤ. ہے کہ نہیں؟ حدیث ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے سو لکھا ہے. بہرحال تطیب قلوب المومنین، اس دعوت سے بھی مقصد مومنین کے قلوب کو خوش کرنا. اور دوسری بات کا تانیس و قلوب الاخوان، اور بھائیوں کے قلوب کو مانوس کرنا. کھلانے پہ مانوس ہو جاتے ہیں نہیں لوگ، چائے پلائیے کہ مانوس ہو گئے. تانیس و قلوب، یہ امام غزالی کہہ سکتے تھے تانیس و قلوب الاخوان، اور بھائیوں کو قلوب کو مانوس کرنا خود مستقل ایک فریضہ ہے. وحشت نہ پیدا ہونے پائے، دوری نہ پیدا ہونے پائے، جدائی نہ ہونے پائے. تو تانیس و قلوب الاخوان، بھائیوں کے قلوب کے اندر انس پیدا کرنا. تم سے وحشت جو ہے، کھانے پینے سے کیا وحشت دور ہوتی کہ نہیں؟ چائے پی لیا ہی کر لیا. دو چیزیں امام غزالی لکھ رہے ہیں. اور تیسری بات بہت اچھی لکھی ہے، وہ تسنن بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طعام طعام،
اور حضور کے سنت کا اتباع کرنا اطعام طعام میں کھانا کھلانا یہ حضور کی سنت ہے، اس نیت سے کھلاؤ کہ حضور کھلاتے تھے، اب اس کا درجہ اور بڑھ گیا ہے۔ دو چیزیں وہ ہیں، تطیب قلوب المومنین و تانیس قلوب الاخوان، اور تیسری چیز یہ ہے وہ تسنن بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اطعام طعام، اطعام کھانا کھلانے میں یہ نیت کرو کہ حضور کھانا کھلاتے تھے تو ہم بھی کھلا رہے ہیں، تو کھانا کھلانے کا الگ ثواب اور حضور کی سنت کا خیال کرنا اتباع کا یہ الگ ثواب ملے گا۔ اس طرح میں دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کے لیے بھیجا تھا۔ بڑی عمدہ المسلم من سلم المسلمون بلسانی، بہت مشہور حدیث ہے۔ ایک حدیث وہ بھی اس وقت ارشاد پڑھا تھا، کہتے ہیں تعاونوا لا تخاصموا لا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، اے بھائیو پیچھ نہ پھیرو، آپس میں مخاصمہ نہ کرو، بھائی بھائی ہو جاؤ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہی ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مکارم اخلاق کی تکمیل کی جب تشریف لائے تو امت کو اس کی طرف کتنا متوجہ ہونا چاہیے۔ کتنی کتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، خلق عظیم پر خود مستقل کتاب نواسا نے لکھا ہے، اور ایک عالم کو میں نے دیکھا، اس نے لکھا ہے کہ خلق عظیم کی تعریف آج تک کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ حضور کس درجے پر تھے اخلاق کے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس بنا پر ان تعلیمات کو بھی پیش نظر رکھنا، اس کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ عین دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق لے کے آئے تھے وہ اخلاق ہمارے درمیان میں بھی رائج ہو جائے، لوگ اس پہ مانوس ہو جائیں۔ بہت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، بہت سنا میں نے امام محمد احمد صاحب سے کہ ایک یہودی لڑکا تھا، وہ پانی بھرنے کے لیے آیا، مشکیزہ لے کر کے پانی، وہ مشکیزہ وہ لڑکا لے نہیں جا سکتا تھا، اتنا بھاری تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے تھے، تشریف لے گئے، خود بنفس نفیس ابو بکر صدیق کو حکم نہیں دیا، حضرت عمر کو حکم نہیں دیا، بلکہ خود تشریف لے گئے اور مشکیزہ کو اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ وہ کھچیتا ہوا اندر لے گیا، اس نے کہا تم تو لے نہیں آ سکتے تھے، کسی کون لے آیا اس کو؟ اس نے اشارہ کیا کہ فلاں یہ لے آئے۔ آگے دیکھا ارے یہ حضور صلی اللہ، ہم اتنے بڑے دشمن جان کے، اور لیکن پھر اس کے بعد مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ کیسے اخلاق تھے؟ ایک قریہ تھا، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حملہ نہیں کرتے تھے۔ کسی نے کہا بھائی ہر طرف ہو رہا ہے جہاد کا مارکا گرم ہے، یہاں کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ایک بوڑھے آدمی نے کہا کہ وہ یہاں ایک دفعہ پانی پیے ہوئے ہیں، وہ کبھی حملہ نہیں کریں گے۔ سب متاثر ہو گئے۔ بہرحال میں نے ابھی بیان کیا تھا کہ ایک ایسی صورت پیدا ہوئی کہ حضرت علی نے ان کو بچا لیا۔ تقاضا یہ تھا، شامدار کا سینے پر چڑھے ہوئے تھے کافر، اس نے تھوک دیا، حضرت علی الگ ہو گئے۔ اس نے کہا میں نے تو جور کا بیج بویا تھا، آپ ہٹ کیوں گئے؟ میرے دل میں تھا کہ آپ میرے تھوکنے کے بعد چہرے پر اور جلدی سے وہ کریں گے۔ کہا تم نے صحیح کہا، میرے دل میں بھی یہ بات آئی تھی کہ تم کو جلدی سے قتل کروں، مگر میں نے سوچا کہ اللہ کا یہ شیشہ ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ کے شیشے کو اللہ ہی کے ہتھوڑے سے مارنا چاہیے۔ اس بنا پر میں اتر آیا کہ میری جائز نہیں ہے کہ اپنے نفس کے ہتھوڑے سے مارو تم کو۔ شریعت کا اگر ہتھوڑا ہوتا تو ٹھیک ہے اس وقت، لیکن اب جو ہے میرے غضب کی بنا پر میں اس کے ساتھ یہ انتقام لے رہا ہوں۔ وہ متحیر ہو گیا، وہ سب سنا بھی نہیں تھا۔ کہا بھائی تم تو ہم تو سمجھتے تھے کہ تم لوگ صرف ظلم اور جور کر رہے ہو، یہ تم لوگ بہت اچھے آدمی معلوم ہو رہے ہو، تم کو یہ دولت کہاں سے ملی ہے؟ کہاں چلو لے چلتے ہیں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں لے گیا اور کہا ان سے ہم کو یہ سب چیزیں حاصل ہوئی ہیں، ان خلق عظیم،
فرماتے ہیں کہ اتنا متاثر ہوا کہ 17 آدمی ہیں، 17 آدمی مسلمان ہو گئے، اس کے گھر کے پورے سب مسلمان. اس پر لکھتے ہیں مولانا روم بس ہو گیا. فرماتے ہیں کہ اگر وہ آہن کی تلوار سے، لوہے کی تلوار سے اگر قتل کرتا تو ایک آدمی کو جہنم میں بھیج دیتا، اور جو حلم کی تلوار سے قتل کیا 14 آدمی جنت میں پہنچ گئے، سب مسلمان ہو گئے، وہ بھی مسلمان اور اس کے گھر والے سب مسلمان ہو گئے. یہ اخلاق نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے اس کو اختیار کیا. صحابہ نے علمنی ربی فاحسن تعلیمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعلیم دی تھی. اس وجہ سے اپنے وقت میں رنگ گئے تھے وہ لوگ. جو اخلاق حضور نے اختیار کیا وہی انہوں نے اختیار کیا. اصحاب کا نجوم. اسی طریقے سے مشائخ کے بھی کچھ اعمال ہوتے ہیں، کچھ خصوصی اخلاق ہوتے ہیں. جب ان سے تعلق ہو تو کچھ نہ کچھ اس کا اثر آنا چاہیے پوری دین میں بھی. اس میں بھی ہمارے حضرت ماں محمد احمد صاحب بہت با اخلاق تھے، بہت با اخلاق. حضرت کو خود اخلاق وہ تو نرم مشہور ہی تھے، لیکن الحمدللہ میں نے دیکھا ایسی صورت ہے کہ تعجب ہے کہ مولانا کس طرح برداشت کرتے ہیں اور کس طرح لوگوں کی رعایت کرتے ہیں. جس کے متعلق مولانا کو معلوم رہتا تھا کہ ماں محمد احمد صاحب کو کہ یہ برا بلا، اس کے لیے اور اچھی چادر بچھواتی تھی. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا اخلاق تھے. انہوں نے اخلاق کی تعلیم دیا. ہمارے اندر بھی وہ چیزیں آنی چاہیے، اس کے اثرات نمایاں ہیں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا اخلاق تھے ان کے یہ لوگ ماننے والے ہیں. اصل ماننا بدن کا نہیں ہے، اصل ماننا ان کی تعلیمات کو ماننا. ہمارے حضرت بہت کہتے تھے کہ بزرگوں کے ابدان جو ہیں متبرک نہیں ہیں، ان کی تعلیمات متبرک ہیں. ان کی تعلیمات کو لو. اس بنا پر ہمارا آپ کا سبھی کا تعلق ظاہر ہے کہ ایک خواص سے ہے، خواص علماء سے ہے، خواص مشائخ سے ہے. اس بنا پر ان کی جو تربیت کا جو ایک نمونہ ہونا چاہیے ہم لوگ کے اندر بھی وہ چیز پیدا ہونی چاہیے، تبھی کام بڑھے گا. جو جہاں ہے اسی حال پر رہے گا تو کام نہیں بڑھا، جہاں تھا وہیں ٹھپ ہو گیا. اس بنا پر ہم کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی. بہت کتابیں لکھی جا رہی ہیں سیرت پر. ابھی ایک علی گڑھ کے آدمی نے لکھا، بہت بے انتہا کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اخلاقیات پر بھی لکھی جا رہی ہیں کتابیں. اللہ تعالیٰ ان اخلاقیات پر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی میں سنت نبوی کا مظاہرہ ہونا چاہیے. اخلاقی سنت، نماز روزے والی سنت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اخلاقی سنتوں کا کرشمہ ظاہر ہونا چاہیے، اس کے اثرات نمایاں ہونا چاہیے. تب تو ہے بھاگ. اللہ ہم سب کو توفیق دے. آپ حضرات آتے ہیں، سنتے ہیں، آتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس آنے جانے کو بھی میرے قبول فرمائے. اور یہ مضامین جو بیان ہو رہے ہیں اگرچہ اہم ہیں، مشکل ہیں، لیکن جو تو اگر ارادہ کرتا ہے تو جیسے وظیفہ پورا کر لیتا ہے بزرگوں کا بتایا ہوا، اسے بزرگوں کے اخلاقیات کی تعلیمات کو بھی اپنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا کرمنا. اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اخلاق نبوی کا کثیر حصہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہر کسی کی عافیت عطا فرما، اور حضور کے اخلاقیات کو اپنانے کی اور اس کو جاری رکھنے کی ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرما، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت ہم سے خوش ہو. اور انشاءاللہ اس خوشی کی وجہ سے جو بھی ہم کو اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے، کرم فرمائے، وہ کمی ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب العالمین ہے. جو اس محبوب کے طریقے پہ چلے گا اور ان سے محبت رکھے گا ضرور اللہ کی عنایت اس کی طرح مبذول ہوگی. اس بنا پر ہم سب کو اس طریقوں کے اختیار کرنا لازم اور ضروری ہے. ہر شخص کو دیکھنا چاہیے
ہے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو حضور کے اخلاق کے مطابق ہے، حضور رہتے تھے اخلاق اختیار کرتے، وہ اختیار کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے مشائخ و علماء کے بھی بہت اخلاق ہے۔ اقوال سلام میں ہم نے بہت نقل کیا ہے علماء دیوبند کے بارے میں بھی بہت۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم معتقد تو تھے علماء دیوبند کے، مگر ان کی اخلاقیات کو سمجھ کے دیکھنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ ہم لوگ موتی ان اخلاقیات پر ہیں۔ بہرحال ان اخلاقیات کو پیش نظر رکھنا، سامنے رکھنا ضروری، اور جہاں تک ہو سکے اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔